ایران کے اوپر اسرائیلی حملہ اور اس کی تباہی جاری ہے. اس کا انجام کیا ہوگا اب یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس نہ صرف پورے خطے کی بلکہ پوری دنیا کی سیاست کے اندر بھی اور جو اسٹریٹجک آپ پوزیشننگ کرتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں کے اندر، اس کے اندر بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں گی. اس کی آؤٹ کم کیا ہے وہ بھی شاید اس خطے کا مستقبل جو ہے اس کی راہ متعین کرے گی کہ ایران کی جنگ کا الٹیمیٹ کنکلوژن کس نتیجے کے اوپر ہوتا ہے. کیا ایران مقابلہ کر پائے گا کچھ دن اور، یا امریکہ اسرائیل کی بیک کے اوپر آ کر کھڑا ہوگا اور بمباری میں اس کے طیارے ساتھ حصہ لے رہے ہوں گے؟ شاید وہ ڈائنامکس بدل جائیں لیکن اس سے یہ خطہ بھی بدل جائے گا. یہ سارے سوالات ہیں اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں مسعود خان، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. ایئر مارشل سعید خان ہیں، معروف ڈیفنس اینالسٹ. آپ کا بھی ایئر مارشل صاحب شکریہ. مسعود صاحب، یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ایران کی، آپ کو یہ کس طرح بڑھتی نظر آتی ہے؟ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس کے بعد جنگ کے بڑھنے کا خطرہ ہے. یہ پورے کا جنگ کا تھیٹر جو ہے وسیع تر ہونے کا امکان ہے. اور جنگ جو ہے، یہ جو آپ نے دو جملے بولے ہیں کہ اور جنگ بڑھ سکتی ہے اور جنگ کا تھیٹر وسیع ہو سکتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے ممالک اس کا حصہ بنیں گے؟ نیبرنگ کنٹری میں پاکستان ہے. جی، پاکستان حصہ نہیں بنے گا لیکن خلیجی ریاستیں فوری طور پر بن سکتی ہیں. اور دوسرے، جب میں کہہ رہا تھا کہ اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، تو اس میں جو معاشی ٹھکانے اور جو دوسرے غیر عسکری ٹھکانے جو ہیں وہ بھی زد میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں اور آ سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں مطلب ہے پس پردہ اور سامنے میں سفارتکاری جاری ہے. تو اگر وہ سفارتکاری کارگر ہوتی ہے تو پھر تو یہ جنگ رک سکتی ہے، لیکن اگر وہ کارگر نہیں ہوتی ہے تو وسیع تر جنگ سے مراد یہ بھی ہے کہ امریکہ اس میں شامل ہو جائے گا. اور اس وقت 3 اہداف ہیں ان کے پاس، امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ اہداف ہیں. پہلا یہ ہے کہ اسرائیل کی جوہری طاقت کو ختم کرنا. دوسرا جو ہے کہ ان کے میسائلز کے جتنے بھی ذخائر ہیں ان کو ختم کرنا یا ان کو بالکل ڈیگریڈ کرنا. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایران کی حکومت اور سیاسی نظام کو گرانا اور اس کا کوئی متبادل ایسی امریکہ نواز یا اسرائیل نواز حکومت کا وہاں قیام. تو یہ 3 اہداف ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ابھی جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ایک جو تہران نے تباہی دیکھی ہوئی ہے، یعنی عراق ایران وار میں دیکھی ہوئی ہے تباہی، لیکن جو اسرائیل ہے اس کا جو مرکز ہے، جو ہارٹ ہے، اس نے اس قسم کی تباہی کبھی نہیں پہلے دیکھی کہ عمارات گر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ ایک ہدف ان کا جو تھا میسائلز کا، بیلسٹک میسائلز کا، وہ ڈیمونا ہے جو کہ وہاں ان کے جوہری مرکز ہے اسرائیل کا. ابھی جو میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو کچھ اور حساس مقامات کے اوپر بھی ایران نے نشانے باندھے ہیں اور وہ کامیاب رہے. تو اس سے یہ ہے کہ وہاں بھی ایک رد عمل ہوگا جو خود اسرائیل میں، کیونکہ اسرائیل جیسے ایک تو وہ کہتے تھے نا ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے کہ کوئی جو ہے بیلسٹک میسائل، کوئی کسی قسم کا آیا ہوا کوئی جو پروجیکٹائل ہے ان کو ہٹ نہیں کر سکتا. وہ جو تھی میتھ وہ ٹوٹ گئی. لیکن دوسرے یہ بھی ایک تھا کہ یہ یہودیوں کے لیے قلعہ تھا، یعنی اہل اسرائیل کے لیے یوں کہہ دیجئے کہ ان کے لیے قلعہ تھا. تو اس قلعے میں دراڑیں پڑی ہیں. تو جو امیجری کے اعتبار سے جو تہران کی تباہ کاری ہے یا ایران کے طول و عرض کی تباہ کاری ہے، اس سے زیادہ امیجری جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی ڈیمیجنگ ہے. ایئر مارشل صاحب، یہ آپ ہی کا نقطہ ہے، آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ مزید ایکسپینڈ کریں. کیا اسرائیل اس تباہی کو، آپ ہی اس پہ تجزیہ دے رہے تھے کہ اس تباہی کو 2-4 دن اور سہ لے گا، یا آپ کے خیال میں وہ گھٹنے ٹیکے گا؟ کیونکہ جو ایران کے اندر ڈسٹرکشن کا لیول ہے وہ بہت اوپر ہے. جی، پہلے تو ندیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج انوائٹ کیا. میرے خیال میں دونوں ممالک کے دوران ایک وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے. دونوں جو ہے اپنے بیسٹ ویپن سسٹمز لے کے میدان میں اترے ہیں، اور آج مقابلہ ہو رہا ہے کہ جی کہ جو ایئر کرافٹ یا ایئر فورس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے یا گراؤنڈ بیسڈ سرفیس ٹو سرفیس میزائل زیادہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح مسعود صاحب کہہ رہے تھے، اسرائیل اپنے 2-3 ویپن سسٹمز کے اوپر بہت فخر کرتا تھا. ایک اس کا آئرن ڈوم سسٹم تھا، یا آپ کہیں کہ گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا. پھر وہ بہت فخر کرتا تھا اپنے کیا کہتے ہیں ایئر فورس کی کیپیبلٹی کے اوپر، اور اس نے اس پورے ریجن کے اندر جو تباہی پھیلائی تھی وہ اپنی ایئر فورس کے ذریعے پھیلائی تھی.
اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر بھی ایسا ہی کرے گا، اور میرا خیال جب وہ بھی جنگ میں اترے تو وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے جس طرح دوسرے گلف سٹیٹس کے ساتھ ہم نے ان کا برا حشر کیا، ہم یہاں بھی وہ برا حشر کر دیں گے۔ لیکن جو اہداف ہیں جو اسرائیل نے خود ڈیفائن کیے تھے جنگ شروع کرنے سے پہلے، اس میں سے صرف وہ 33% اہداف حاصل کر سکا، جس میں ملٹری لیڈرشپ کی اور سائنٹسٹ کی شہادت تھی۔ اب اس وقت جو ہے اگر آپ پچھلے 4-5 دن کا احاطہ کریں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر بہت زیادہ بمباری کر رہا ہے، اور اب وہ ملٹری ٹارگٹ سے ہٹ کے سیویلین ٹارگٹس کے اوپر آ گئے۔ لیکن اگر آپ ایران کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے انیشلی اپنے یعنی کہ آپ کہیں کہ لو میزائلز استعمال کیے، انہوں نے آئرن ڈوم کے اندر جو میزائلز تھے فار دی پروٹیکشن آف دی آئرن ڈوم، آپ ان کو استعمال کروایا، اور جب اسرائیل ڈپلیٹ ہو گیا تو انہوں نے اپنے ہائی ٹیک میزائلز کو یا سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کو اس جنگ کے اندر لے آئے۔ تیسرے اور چوتھی رات کو ہم نے وہ دیکھا۔ سو اگر آپ پہلی رات کو دیکھیں تو not more than 15 to 20% of the missiles could penetrate the Iron Dome، لیکن کل رات جو ہم دیکھ رہے تھے وہ تو لگ رہا تھا کہ ایک کوئی آتش بازی ہو رہی ہے، اور یعنی کہ اتنی بڑی نمبر میں میزائلز جو ہیں وہ تل اویو، حیفا اور یروشلم کے اوپر گر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس اتنے میزائلز ہیں کہ اگلے 15-20 روز، مہینہ، 4 ہفتے یہ اگر جنگ چلتی ہے تو وہ روزانہ اس کے اوپر 100-200 میزائل پھینک سکے؟ دیکھیے یہ تو ایک ٹاپ سیکرٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میزائل سٹیز کی جو فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ میں آپ کو جو سینٹ کام کمانڈر تھے 2022 میں جنرل میکنزی، ان کی سٹیٹمنٹ کے حساب سے ایران کے پاس 3000 پلس بیلسٹک میزائلز ہیں۔ اگر ہم یہ بھی ازیوم کر لیں گے وہ سارے، اس میں سارے ہائپرسونک اور ہائی ٹیک میزائلز نہیں، اگر آدھے بھی ہیں تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایران روزانہ 100-150 میزائلز فائر کر رہے تو وہ بڑے آرام سے میرا خیال 2 سے 3 ہفتے تک اس جنگ کو کھینچ سکتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جب وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے تو اب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، جس طرح مسعود صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا، کہ کون سا ملک پہلے بلنک کرتا ہے۔ اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ G7 میٹنگ چھوڑ کر ابھی واپس واشنگٹن جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ جو ہے نا ایک ہیلپ کی کرائے اسرائیل کی طرف سے آئی ہوگی کہ جی کہ ڈو سم تھنگ مور دین واٹ یو آر ڈوئنگ۔ اچھا، اس پہ مسعود صاحب سے پہلے رائے لے لیں۔ مسعود صاحب، جب اسرائیلی طیاروں نے ایران اور مختلف ان کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بمباری شروع کی نا، تو پہلے سب سے یہ خبر آنی شروع ہوئی کہ جو فیسلٹیز ان کی انڈر گراؤنڈ ہیں، کوئی 25-30 میٹر نیچے ہیں، تو وہ اسرائیلی بمباری کے ساتھ وہ تباہ نہیں ہوں گی، تو اس کے لیے انہیں امریکہ کی مدد درکار ہوگی۔ وہ جو ڈیزی کٹر جیسے افغانستان میں پھینکتے تھے، یا B-52 آئیں گے تو پھر کام ہوگا۔ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا G7 کی سمٹ چھوڑ کے واپس آنا ہے، یا آج یہ خبر چل رہی ہے کہ امریکی ہتھیار اور ان کے وہ ٹینکرز جو ایئر ٹو ایئر ریفیول کے لیے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس ریجن میں موو کر رہے ہیں یورپ سے، کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ امریکہ اس کے اندر براہ راست شامل ہو جائے؟ دیکھیے، اس وقت جو وزیر اعظم نتن یاہو کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ اس میں شریک ہو جائے اس جنگ میں، اس کے لیے وہ اکسا رہا ہے، اس لیے ایران کا نقصان کر رہا ہے، جنگ کو جوہری سطح پہ لے گیا ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ 3 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے تھے اسرائیل نے، ایک نتنز تھا، دوسرا جو ہے وہ اصفہان، اور تیسرا جو ہے وہ فردو تھا۔